الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاز۔ آپ لسانی نیوز بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے پاور پلانٹس کے خلاف ممکنہ حملے روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق گزشتہ 2 روز کے دوران ایرانی حکام کے ساتھ مثبت اور تعمیری بات چیت ہوئی، جس میں مشرقی وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جھڑپوں کے خاتمے پر گفتگو کی گئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ مکمل طور پر جھڑپوں کے خاتمے کے لیے مثبت بات چیت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی پیش رفت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر جنگ کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ ایرانی پاور پلانٹس اور توانائی کی تنصیبات پر 5 دن تک حملے نہ کیے جائیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ حملے نہ کرنے کا فیصلہ جاری مذاکرات اور ملاقاتوں کی کامیابی سے مشروط ہوگا، جبکہ بات چیت پورے ہفتے جاری رہنے کا امکان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز رہے ہیں۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی گفتگو بہت اچھی اور تعمیری رہی، جس کا مقصد خطے میں دشمنی کا مکمل خاتمہ ہے۔ امریکی صدر کے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے فوری بعد عالمی آئل مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں تقریباً 10% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی کروڈ آئل کم ہو کر $88.34 فی بیرل کی سطح پر آ گیا ہے۔ برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں بھی تقریباً 10% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد برنٹ کروڈ $101.49 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق دعوے مسترد کر دیے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکی صدر کے بیانات توانائی کی قیمتیں کم کرنے اور اپنی فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ خطے کے ممالک کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایرانی سیکورٹی حکام کے مطابق امریکہ کی جانب سے مذاکرات کے بیانات حقیقت کے برعکس ہیں اور فی الحال کوئی سفارتی رابطہ موجود نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے سخت اقدامات کے بعد امریکہ نے اپنے موقف میں نرمی اختیار کی ہے۔ عالمی دباؤ میں بھی امریکی فیصلے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خطے کی اہم گزرگاہ آبدہ ہرمز کشیدگی وہاں برقرار ہے۔ ایران نے اپنے موقف کو دہراتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ملک کا دفاع مضبوط ہے اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کی صورت میں بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ایک اور معصوم بچی نالے کی نظر ہو گئی۔ پشاور پر پردہ باغ کے قریب نالے میں گرنے والی کمسن بچی کی لاش 27 گھنٹے بعد ہند کودمان نادرن بائی پاس سے نکالی گئی۔ اتوار کی شام بچی پارک سے واپس آ رہی تھی کہ نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کے باعث گر کر بہہ گئی۔ بچی کے ساتھ اس کی ماں بھی گر گئی۔ ریسکیو آپریشن کے بعد ماں کو جلد ہی نکال لیا گیا، لیکن نالے میں پانی کا تیز بہاؤ بچی کو بہا لے گیا۔ طویل سرچ آپریشن کے دوران 50 سے زائد ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا اور غوطہ خور ٹیموں نے پانی میں سرچ کیا، جس کے بعد بچی کی لاش نکال لی گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں نالے کی دیوار کی مرمت نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ پشاور میں 15 ماہ کی بچی کی نالے میں گر کر ہلاکت کا ذمہ دار کون ہے؟ تحریک انصاف کی حکومت ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی کرے گی؟ تحریک انصاف کی حکومت متوفی بچی کی لواحقین کو انصاف دے گی۔ بچی کے چچا کا کہنا ہے کہ بچی پارک میں سیر کرنے آئی تھی، جب وہ باہر نکلی تو نالے میں گر گئی۔ بچی کی لاش مل گئی ہے۔ اگر نالے کی مرمت پہلے ہو جاتی تو بچی کی زندگی بچ سکتی تھی۔ اس طرح پیش آئے کہ فیملی پارک جو ہے نا پردبا ادھر آئے ہوئے تھے، ہمارے اور بچی آئی ہوئی تھی ماں کے ساتھ۔ جس طرح رشکے سے نیچے اتری ہے، ادھر بدقسمتی سے ایک دیوار تھی جو حکومت کی نااہلی تھی۔ اس دیوار میں مثال کے طور پر ایک توڑ پھوڑ کا شکار تھا، اس کی وجہ سے جس طرح وہ رشکے سے نیچے آئی وہ نالے میں گر گئی۔ اس کی وجہ سے ماں کو تھوڑی سی زخم لگی، لیکن وہ شکر الحمدللہ بچ۔ جی محمد طیب بتائے گا اس حوالے سے اس کے تفصیلات، اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عید کے دوسرے روز پارک میں جو ہے وہ تفریح کے لیے آنے والی فیملی کے ساتھ ایک بچی تھی جن کا نام مناہل تھا۔ وہ اپنے ماں کے ساتھ جیسے ہی رکشے سے اتری تو پارک کے ساتھ جو ہے وہ ایک نالا تھا، اس میں وہ گر گئی۔ اس کی ماں کو جو ہے وہ زخمی حالت میں نکالا گیا، لیکن اس کی جو بچی تھی 15 ماہ کی، وہ جو ہے وہ لہروں کی نظر ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ مختلف نالوں سے گزر کر جو ہے وہ پشاور کی جو نوائی علاقہ ہے ہند کو دامان
وہاں پہ ایک بڑا نالا ہے، وہاں سے جو ہے وہ برآمد ہوئی۔ اس کے لیے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن نے ایک تقریباً 20 گھنٹے ریسکیو آپریشن جاری رہا، اور اس میں 50 کے قریب جو ہے وہ اہلکاروں نے حصہ لیا، اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جثے کی تلاش جاری تھی۔ تاہم پشاور سے تقریباً 10-12 کلومیٹر دور ہند کو دامان ایک علاقہ ہے، نواحی علاقہ، وہاں پہ ایک بڑے نالے میں جو ہے وہ بچی کی جثہ ملی۔ جی محمد طیب، آپ نے اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ بچی پارک میں سیر کرنے آئی تھی اور جو ہے وہ نالے میں گر کر اس کی جو ہے وہ 27 گھنٹے کے بعد اس بچی کی لاش کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر صحافی فرید اللہ انہوں نے جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر بتائیے گا، پنجاب میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس پر کڑی تنقید کی گئی تھی، اب تک صوبائی حکومت نے کیا ایکشن لیا اس حوالے سے؟ فرید اللہ سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی فرید اللہ صاحب سے ابھی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بچی پارک سے واپس آ رہی تھی کہ نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے گر کر بہہ گئی۔ بچی کے ساتھ اس کی ماں بھی نالے میں گری۔ ریسکیو آپریشن کے بعد ماں کو جلد نکال لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بچی کی لاش ہند کو دامان ناردرن بائی پاس سے نکالی گئی ہے۔ ایک اور معصوم بچی جو ہے وہ نالے کی نظر ہو گئی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ بچی پارک سے واپس آ رہی تھی، نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ بچی نالے میں گر کر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے، اور بچی کی لاش ہند کو دامان ناردرن بائی پاس سے نکالی گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر صحافی فرید اللہ نے جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر، کیا کہیں گے، ایک بار پھر افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کے پی کے پشاور میں پیش آیا ہے، اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس پر کڑی تنقید جو ہے وہ عوام کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ اب صوبائی حکومت نے اس حوالے سے کیا ایکشن لیا ہے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات کا جو ذمہ دار ہیں اس کا تعین جو ہے وہ کیا کے پی کے گورنمنٹ کر پائے گی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت کا کوئی بھی منتخب بندہ اس وقت موجود نہیں تھا، اور یہ آپریشن تقریباً 18 گھنٹے بعد ریسکیو کی محنت کی وجہ سے، کیونکہ دن رات وہ لگے رہے، لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو پشاور میں بالخصوص جو ترقیاتی کام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نہر کی جو پشتے ہیں وہ بھی انتہائی خراب ہے، جبکہ جو دیوار ہے، حفاظتی جنگلے ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ جو بچی گری ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پر صوبائی حکومت احکامات جاری کرتے، لیکن 18 گھنٹے کے بعد اس بچی کی لاش جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ کسی منسٹر کی جانب سے، نہ گورنر کی طرف سے، نہ وزراء کی طرف سے، نہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی بھی اس جو خاندان ہے انہوں نے صرف جو ریسکیو کی ٹیمیں لگے رہے، اور تقریباً جو ریسکیو کا ڈی جے ہے ان کا کہنا ہے کہ 50 کے قریب جو غوطہ ہے اور دیگر جو ہے، اور بدقسمت یہی ہے کہ ریسکیو اس وقت جو اکوپمنٹ ہے جو احتجاج کے لیے اسلام آباد لے کے گئے تھے، اس میں بھی زیادہ تر اکوپمنٹ جو ہے، مشینری ہے، وہ اسلام آباد میں ابھی تک ہے۔ ریسکیو کے جو بار بار سربراہان تبدیل کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو یہ سارے ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، کیونکہ جو بلدیاتی نظام ہے، جو میئر تھا پشاور کا، وہ چند دن پہلے ان کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ جو دیگر ادارے ہیں، سول ڈیفنس ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ بھی اس وقت نہ ہونی، کسی کا بھی موقف سامنے نہیں آیا۔ بس صرف یہ ہے کہ ریسکیو کی ذمہ داری تھی اور وہ لگے رہے، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، چونکہ یہ بچی مہمانوں کے ساتھ آئی تھی اور ان لوگوں کو اس علاقے کا اور اس نہر کی ڈپتھ کا پتہ نہیں تھا، بچی گر گئی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ کس کو کرے۔ ریسکیو کو پھر انہوں نے انوالو کیا، اور ریسکیو نے مسلسل آپریشن کر کے تقریباً 18 گھنٹے بعد اس بچی کو نکالا، لیکن بدقسمتی سے صوبائی حکومت کا کہیں بھی نام و نشان نہیں رہا۔ جی یقیناً صوبائی حکومت کو ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے اور لاحقین کی داد رسی کرنی چاہیے، اور سنجیدہ اقدامات جو ہے وہ مستقبل کے لیے کرنے چاہیے تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ فرید اللہ، سینئر صحافی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور تجزیہ سے اپنے آگاہ کر رہے تھے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। उन्होंने ईरान के बहादुर अवाम के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल यकजहती और हालिया वाक़यात में कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। ईरानी सदर से गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि इख्तलाफात के हल के लिए सिफारतकारी की तरफ वापसी का वक्त अहम की ज़रूरत है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और ईरानी सदर से गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि इख्तलाफात के हल के लिए सिफारतकारी की तरफ वापसी वक्त की अहम ज़रूरत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।